اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الحمد للہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. صلوات پڑھے عزاداران امام. سب سے پہلے کہ میں آنا تھا مجھے 2 دن پہلے اور 2 دن بعد آیا. یہ ڈیٹ کی تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی، اس کے لیے میں ریئلی آئی ایم سوری فار دیٹ کہ انڈیا میں تھوڑا 1 دن بعد شروع ہوا محرم، اس کی وجہ سے میرا اسکیجول پورا آگے پیچھے ہو گیا. بہرحال 1 دن کے لیے آیا ہوں اور 1 دن میں جو بھی بولنا ہے بول کے جاؤں گا. 1 دن میں، اور یہ ایام جو ہے چوتھے امام سے بھی منسوب ہیں. میری ٹاپک آج 1 دن میں کے لیے میں دعا رکھ رہا ہوں. دعا اور محرم، کہ محرم میں دعا کیا کرنا ہے، کیسے دعا. اس لیے کہ دعا جو ہے ایک بلیسنگ ہے، ایک رحمت ہے. دنیا میں آپ کہیں جاؤ، ہر آدمی جو ہے یہی بولتا ہے کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ. آپ کتنی بھی بتا دیں دعائیں، کتابیں ہمارے پاس بھری ہوئی ہیں، لیکن انسان سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہوتا اس سے. ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے، کہ یہ دے دو، وہ دے دو، یہ دے دو. ایک ختم ہوتی دوسری مانگتے، دوسری ختم ہوتی تیسری مانگتے. دنیا بھر میں تو ہر جگہ کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ دعا کی کیا چیز. لیکن دعا ایک نعمت ہے. اگر دعا ہمارے درمیان سے ہٹ جائے، بندے اور اللہ کے درمیان سے، تو پھر کوئی رشتہ ہی نہیں رہتا ہمارا اللہ کا. صرف دعا ہی ایک ہے جو بندے اور اللہ کا رشتہ رہتا. ورنہ معصومین سے ہمارا کیا رشتہ، اللہ سے ہمارا کیا رشتہ. ہم انتہائی گناہ گار، وہ ہمارا خالق. لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کانٹیکٹ میں آتے ہیں اس سے، اور ایسے کانٹیکٹ میں آتے ہیں کہ یو کین ریئلی ٹاک ٹو ہم. بیٹھ کے آرام سے بات کرو. دوسرے لوگ موڈ دیکھ کے آپ کی بات سنیں گے، وہ بغیر موڈ دیکھ کے بات سنتا ہے. نہیں، دوسروں سے بات کرنے کے لیے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے. پھر بھی پیسے والوں سے تو بڑا دیکھ سمجھ کے بات کرنا پڑتا ہے. اورلینڈو کے پیسے والوں کی بات نہیں کر رہا، ایک عام بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ بہت مشکل ہوتی بات کرنا کسی سے. اور اس لیے کہ ہم کو تو بہت ایکسپیرینس ہے، دنیا گھومتا ہوں، ایک سے ملاقات ہوتی ہے. تو جب آپ پیسے والوں کے پاس جا کے آپ بات کریں تو موڈ دیکھ کے، اس کا مزاج دیکھ کے، اور پہلے اس کی تعریف کر کے پھر اپنی کوئی حاجت پیش کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ جا کے بولیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ تو فوراً، اگر موڈ خراب ہے تو فوراً نکال دے گا. آپ دنیا میں سگا بھائی ہو، ریئل اون بردر، ایک ساتھ بچپنا گزرا، ایک ساتھ زندگی گزری، ایک بڑا ہو گیا، ایک چھوٹا ہو گیا، دولت مند ہو گیا. اور آپ کو تو معلوم پیسے کا ایک مزاج ہے، ڈالر کا ایک مزاج ہے، دینار کا ایک مزاج ہے، انڈین روپی کا ایک مزاج ہے. جتنا جتنا پیسہ آتا جاتا نا، اتنا امام بارگاہ اور مسجدوں سے دور ہونے لگتے. پھر اس لیے کہ جب دولت آ جاتی، بڑا گھر آ جاتا، بنگلہ آ جاتا، رولس آ جاتی، مرسیڈیز آ جاتی، تو پھر وہ نماز کے لیے بھی آئے گا تو سر جھکا کے آئے گا، باہر دیکھے گا اور جا کے چیک کرے گا کہ کس کے بازو ٹھہرنا ہے. آپ نہیں سمجھے میں کیا بولا؟ چیک کر کے ٹھہرتے ہیں کہ کس کے بازو ٹھہرنا ہے. اگر اپنے سٹیٹس کا نہیں ہے تو کبھی نہیں ٹھہرتا وہ انسان. میں آپ کی بات ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میں دیکھتا ہے کہ میرے بازو کون ہے نماز پڑھنے کی. اسی لیے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ نے کہا کہ نماز ختم ہوتی کہ ہاتھ ملاؤ. مزاج کو توڑنے کے لیے بولا ہاتھ تو ملاؤ، ذرا مسافہ تو کرو. قبول کروانا چاہتے ہو نماز؟ تو وہ کہہ سکتا کہ میں تو باہر ملا کے آیا ہوں. باہر جس سے ملا ہے وہ یہ نہیں ہے. باہر تم دیکھ کے ملا رہے تھے. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ مسجد میں بھی جاؤ نماز کے لیے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سیدھا جاؤ، سب میں کھڑے رہو، نماز پڑھو اور واپس آ جاؤ. نہیں، وہ نماز ہی نہیں ہے.
مسجد میں بھی اگر آپ آؤ نماز کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ سر جھکا کے آؤ، سر جھکا کے نماز پڑھو، واجب نماز پڑھو چلے جاؤ، نہیں کہ جب آؤ تو سب سے ملو، بات کرو، ایک دوسرے کے پرابلمز کو سالو کرو. ہر چیز پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہو تو صرف بات کرنا نہیں ہے، لیکن ایک مومن دوسرے مومن سے ملنا ہے. ہم مسجد میں کوئی نئی نماز نہیں پڑھتے، وہی نماز پڑھتے جو گھر میں پڑھتے، لیکن حکم کیوں ہے کہ جا کے مسجد میں پڑھو؟ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کا پرابلم کو سالو کرنا ہے، تم کو ایک دوسرے سے ملنا ہے. میں نے جس دعا کے کلمات پڑھے، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، یہ اللہ کا رسول مولا علی کو تعلیم دے رہے، مولا سے کہہ رہے ہیں کہ یا علی ان 4 نعمتوں کا شکر ادا کرو. رسول مولا کے لیے نہیں کہہ رہا، جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمارے لیے ہوتا. مولا کو تو معلوم ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یا علی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہر روز صبح اٹھنے کے بعد کہا پہلے یہ نعمتوں کا شکر ادا کرو. پھر اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ ان نعمتوں کو سلب نہ کر لے نہ لے اسے. کیا پہلی نعمت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا، صحت کے ساتھ پیدا کیا، کوئی چیز مجھ میں عیب نہیں آیا، تیرا شکر ہے. عزیزو بہت بڑا شکر ہے. ذرا ہم آگ اٹھا کے دیکھیں کہ لوگ کیسے کیسے بیمار پڑے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. دوسرا شکر الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. کیا مطلب اس کا؟ کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا، کسی اور امت میں پیدا نہیں کیا. اگر اللہ ابراہیم کی امت میں پیدا کرتا، عیسیٰ کی امت میں پیدا کرتا، نوح کی امت میں پیدا کر لیتا، ہم کیا کر لیتے؟ سب سے بڑا شکر ہے کہ اللہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا. امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑا ریوارڈ ملا نا، وہ اہل بیت کی محبت ہے. محبت اہل بیت جس ہم کو گرانٹیڈ ملی ہے، اس لیے ہم کو احساس نہیں ہے اس کا. یقین کریں، ہم ماں باپ شیعہ تھے، دادا دادی شیعہ تھے، ہم بھی شیعہ ہو گئے. ہم نے محنت کیا کی؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. اس جو بلیسنگ ملی ہے نا اہل بیت کی محبت کی، دوسروں سے پوچھو کہ محبت اہل بیت کیا ہے. آج ہم کو احساس نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پڑتا ہے، کل آنکھ بند ہوگی تو احساس ہوگا کہ محبت اہل بیت کا آپ کو اجر کیا ملنے والا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اہل بیت کی محبت ہمارے پاس آئی ہے. یہ ایک ایسی بلیسنگ ہے، ایک ایسی رحمت ہے کہ جس کا احساس یہاں نہیں، جس کی وجہ سے آج ہم زندہ بھی اسی لیے ہیں، بچے ہوئے بھی ان کی محبت کی وجہ سے. ورنہ آپ یقین کریں دنیا آپ کو ریز کر دے. آج صرف دعا ہے مادر حسین کی جو آج ہم موجود ہیں، ورنہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اورلینڈو والوں نے میری مجلسیں کم سنی ہے، اس لیے پانی نہیں رکھا. دنیا میں کہیں جاؤں سب اتنا سنے میں یوٹیوب پہ تو سب کو پتا ہے کہ کیا پیتے ہیں، پانی پیتا ہوں. چل بات پڑھے محمد والے. دیکھیے نام محمد کا اثر دیکھیں آپ، کتنا بڑا اثر ہے. ہم صبح شام لیتے ہیں اللہ کے رسول کا نام. عجیب نام ہے دوستو، یہ عجیب نام ہے. یہ وہ نام ہے، اتنی برکت ہے اس نام میں. اگر ڈیلی آپ 92 ٹائمز لینا صرف یا محمد، 5 صلوات پہلے پڑھیں یا محمد، یو اسٹارٹ یور ڈے ود رسول کے نام سے، اس نام سے، محمد نام سے. اگر روز 5 صلوات پڑھ کے 92 ٹائمز یا محمد پڑھ کے دعا کر کے پھر 4 صلوات پڑھ کے اگر بندہ اس دن کو سٹارٹ کرے نا، تو روایتوں کا جملہ ہے کہ یہ نام کی برکت سے تمہارا دن سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے. رحمت چاہتے ہو، بلیسنگ چاہتے ہو، ہم کو ہمارے اوپر تو آ رہی اس لیے ہم کو فکر نہیں ہے. یہ وہ نام ہے کہ تم کو یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا. یہ نام کی برکت اتنی ہے کہ اگر انسان صحیح وجہ سے دعا کرے تو ضعیفی جوانی میں بھی بدلتی. نہیں بدلی؟ نبی یوسف کا زمانہ ہے، پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، ایجپٹ کا بازار ہے، اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں، پوری فوج ہے ساتھ، جا رہے ہیں بازار سے گزر رہے ہیں. دیکھا ان کے کانوں میں ایک ضعیف عورت کی آواز آ رہی تھی، پکار رہی تھی یوسف یوسف یوسف. یہ پرائم منسٹر ہے، وہ غریب عورت پکار رہی. یوسف پلٹے. یہ بھی ایک میسج ہے کہ کوئی غریب پکارے تو اپنا راستہ بدلو مت. یہ بھی ایک پیغام ہے دوستو کہ اگر کوئی دروازے پہ تمہارے آ کے ہاتھوں کو پھیلا دینا تو یہ بول کے مت پلٹاؤ کہ یہ پروفیشنل ہو گیا ہے.
یہاں پہ تو اتنا ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دوسرے سب کانٹیننٹ میں اور گلف میں سے یہ بات بہت ہوتی کہ بڑا اسٹیٹ کر دیتے مولانا یہ تو پروفیشنل ہے. کوئی اگر آ کے ہاتھ پھیلا، سگا رشتہ دار ہے، غریب رشتہ دار ہے، غریب مومن ہے، آ کے ہاتھ پھیلا رہا، ہم کہتے ہیں مولانا یہ تو سب سے مانگتا ہے، یہ تو پروفیشنل ہے. اتنی آسانی سے کہہ دیتے. میں نے فونز دیکھے، لوگوں کے نام لکھے ہوئے، کہتا ہے یہ اس کے فون کو آنسر نہیں کرنا ہے. آپ انصاف سے بولیے کہ ہم تو بڑے آسانی سے بولتے رہے پروفیشنل ہے، یہ بڑا یہ ہے، اس کو چھوڑ دو. ایک آ کے مانگ رہا. مولا علی کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے سامنے آ کے ہاتھوں کو رکھ دے تو اس نے اپنی عزت اپنے ہاتھ پہ رکھ دی، اس کے ہاتھ کو مت پلٹاؤ. ہم لوگوں کو بول رہے پروفیشنل، اور شام میں جا کے ہم اللہ کو بول رہے کہ اللہ پلیز فارگیو می. وہ اگر پلٹا کے کہتے تو بھی تو پروفیشنل ہے. نہیں، ہم اللہ کے سامنے پروفیشنل 200% پروفیشنل ہے. ہم اللہ کے سامنے کون نہیں ہے؟ ہم نہیں مانگتے جا کے. ہم کتنے گناہ کرتے ہم کو معلوم ہے. دعائے کمیل میں مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. مولا علی کہہ رہے ہیں، مولا اپنے لیے کہہ رہے ہیں، مولا ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے، وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ علی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا؟ مولا جو کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، وہ علی دعا ایسے مانگ رہا. مولا یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں علی ہو کے ایسے دعا مانگتا تو تم کو کیا ہوا؟ آپ سمجھ رہے؟ مولا مانگ رہے. مولا کا طریقہ کیا تھا دعا کا، کہ مولا کیسے دعا مانگے؟ دعائے کمیل کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ مولا علی کی دعا ہے، جو ایکچوئل دعائے خضر ہے جو مولا نے دی ہے. اور اس کے بعد اسی دعا میں آپ انصاف سے بولیے دعا ہم ختم کیسے کرتے؟ یا سری الرضا بول کے. میری خواہش ہے کہ دعا اردو میں مت پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، اپنی لینگویج میں پڑھو. جب تک دعا کا مقصد نہیں معلوم آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. عربی میں دعا کوئی رٹ کے نہیں پڑھی جاتی. دعا ایک اس طرح نہیں مانگتے جیسا چاہے دعا مانگو. دعا کے مقصد کو سمجھو دعا کیا ہے. اگر دعا آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا صحیح، خالی دعائے کمیل ہر جمعرات کو پڑھنا ہے، برکت ہے، ٹھیک ہے بابا برکت ہے، لیکن سمجھو تو بول کیا رہے مولا، وہ تو سمجھو. اگر پتھر بھی سینے میں ہوگا نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جس انداز سے میرے مولا نے مانگا ہے دعائے کمیل. تو اس میں کیا ہے؟ نام محمد کا اثر دیکھیں. خالی پکارا، اس آواز کے سندھ پلٹے. یوسف پلٹے، دیکھا ایک ضعیف عورت کھڑی ہوئی ہے، اولڈ لیڈی کھڑی ہوئی ہے، آنکھوں کی روشنی بالکل ختم ہو گئی، ہلکی ہلکی روشنی، ہاتھ میں لکڑی، عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ یوسف یوسف یوسف. یوسف قریب گئے اور جا کے کہا کیا حال ہے تیرا؟ کہا یوسف تیرا حسن ایسا تھا کہ ہم دیوانے تھے تیرے. یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے کل دربار میں آ جانا. دوسرے دن پہنچ گئے وہ دربار میں. یوسف بیٹھے ہوئے تھے، 3,500-4,000 آدمی دربار میں ہیں. قریب آ کے کہتی ہے کہ وہی جملہ کہ خدا کی شان ہے، بادشاہ کو قیدی بنا دیا، قیدی کو حاکم بنا دیا. یوسف تیرا حسن ایسا تھا، تیرا حسن کی تعریف کرنے لگی. ایک بات میں روک کے بولوں، اگر کوئی ہماری تعریف کرا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے کیا؟ ہم اگر کوئی تعریف کرا تو ہم کھڑے کے بولتے ہیں ہاں بابا اور کر، اچھا لگ رہا کانوں کو. نہیں، کوئی چاہتا کہ اس کی تعریف نہ ہو؟ ہر آدمی چاہتا کیسا کالا پیلا کیسا بھی. اگر کوئی بولتے یار تم بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو، بولتا یار اچھا دکھ رہا اور بولو. مسلسل ہم انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے. اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو چاہتے کہ اور تعریف کرے. مردوں میں عموماً کم ہوتا، عورتوں میں زیادہ ہوتا کہ وہاں تعریف زیادہ تو اور خوش ہوتے. یہاں نبی ہے، 1 سے 2 دفعہ جب تعریف کی نا اس نے کہا، یوسف نے کہا تم میری تعریف کیا کر رہی؟ کاش تو آخری نبی محمد کو دیکھ لے تو کیا کہیں گے. زلیخا کا پیریڈ اور ہمارے رسول کے پیریڈ میں 3,000 سال کا فرق ہے. ہم نے جیسے رسول کو نہیں دیکھا، ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، ہم نے دیکھا نہیں. ہمارا تو 1400 سال کا پیریڈ ہے، وہ 3000 ایئرس کا پیریڈ ہے. لیکن صرف اس نام میں وہ اثر تھا کہ نام محمد صرف کانوں سے ٹکرایا، دل میں محبت آئی، فوراً جبرائیل آ گئے، آ کے کہا کہ پوچھو چاہتی کیا ہے. یوسف نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ تو کہا میری ضعیفی کو جوانی میں بدلو، میری آنکھوں کی روشنی کو پلٹاؤ. 2 ڈیمانڈ کیا. تو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ یوسف سے کہو جو ڈیمانڈ کرتی ہے ایکسیپٹ کرو، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی. محبت دیکھو کیا ہے، اثر دیکھو، پاور دیکھو اس نام کا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو 14 ہے نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ لٹرلی ہم ان ناموں سے اپنی زندگی کو کیش کروائیں. دوستو اس دنیا میں دعا ان کے وسیلے سے کوئی دعا مانگتے رہے. الحمدللہ الذی جعل رزق فی یدہ ولم یجعل رزق فی ایدی الناس. کتنی عجیب دعا ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ روز صبح میں اٹھ کے یہ کہو کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیا عجیب دعا ہے دوستو یہ. تو نے ہمارے رزق کو
اپنے ہاتھ میں رکھا. انصاف سے بولو, اگر بندوں کے حوالے دے دیتا تو کوئی زندہ رہتا؟ کوئی نہیں رہ سکتا. اس کے بعد آخری دعا, آخری شکر سمجھے, الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ویوبی ولم یفزخی بین الخالق الناس, کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا, لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. عزیزو, اگر اللہ ستار نہیں ہوتا نا, دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا. جیسا اللہ ستار نے گناہوں کا سچ چھپاتا ہے, اور وہی ہم کو بھی پیغام دیتا ہے کہ تم بھی گناہوں کو چھپاؤ, لوگوں کی ایپ کو معاشرے میں مت لاؤ. جس دن وہ بندہ لائے گا نا, اس دن اس کے ایپ کو روز محشر اللہ کھول دے گا. دعا ایک نعمت ایسی ہے, لیکن ہم دعا کو اس دعا کے انداز سے نہیں مانگتے جو انداز سے دعا مانگنا ہے. دعا کا طریقہ کہ ہم ایک سٹائل سے مانگ رہے دعا, کہ پروردگار یہ دعا میری قبول کر لے. دعا کا ایک طریقہ ہے کہ دعا آپ کبھی بھی مانگو, 24 گھنٹے مانگو, 24/7 مانگتے رہو. اللہ کبھی جو ہے آپ کی آواز, ایسا نہیں کہ آپ کی آواز کو نہیں سنتا, 24/7 سنتا ہے, ہر وقت سنتا ہے. دیکھیے وہ دنیا کا مزاج ہے کہ آپ کسی سے دعا مانگیں, آپ کسی سے کوئی چیز مانگنے کے لیے کیا کریں گے, آپ جائیں گے پوچھیں گے مجھے یہ دو. اب وہ موڈ دیکھ کے دے گا. 10-11 بجے 12 بجے رات میں آپ کسی پیسے والے کو فون کر سکتے ہیں, کسی انسان کو فون کر کے بول سکتے ہیں بھائی میں پریشان ہوں میری مدد کرو. کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹائم دیکھ کے فون کرنا پڑتا, ٹائم دیکھ کے بات کرنا پڑتا. وہ کہتا ہے رات کے اندھیرے میں مانگو دوں گا, دن کے اجالے میں مانگو دوں گا, سوتے ہوئے مانگو دوں گا, چلتے ہوئے مانگو دوں گا. یہی کہا کہ 24 گھنٹے. اللہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے وہ میرا بندے کا مانگنا پسند ہے. دوست انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے نا تو عزت جائے گی, اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو عزت ملے گی. آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ ایسا آپ کی عزت چلے جائے گی, لیکن اس کے سامنے مانگنے سے وہ کہتا ہے میں عزت کو بڑھا دوں گا. میں میرے پاس آ کے صرف مانگتے رہو. مجھے کہتا ہے مجھے بندہ وہ بہت پسند ہے جو مجھ سے مانگتا ہے. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ وہ بڑا میرے پاس آؤ, لیکن اس کے پاس ڈائریکٹ مت جاؤ, وہ معصومین کے وسیلے سے جاؤ, معصومین کے وسیلے سے جاؤ. کبھی ڈائریکٹ جانے کی, ڈائریکٹ صرف شیطان ہی کیا تھا تو شیطان مان گیا. ہاں, ہمیشہ ہمیشہ کوشش کرو کہ معصومین. کون سی دعا کس سے مانگنا؟ آخرت کے لیے اگر مانگنا ہے کہ میری آخرت بخیر ہو, جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں یہی ہماری دنیا ہے, پوری زندگی یہی ہے. سب سے زیادہ جو اہم دعا ہے نا وہ آخرت کی, یاد رکھو. اس لیے کہ یہ زندگی کا بھروسہ ہے. یہ زندگی کتنی ہے؟ 60 70 80 برس. 60 کے بعد تو سب بونس میں ہی رہتے ہیں, پھر نہیں ریٹائرمنٹ ہے. پتہ نہیں آپ کے پاس کتنے کب ہے ریٹائرمنٹ. گولف میں تو 60 کے بعد ریٹائرمنٹ ہے, وہاں پہ تو پھر بونس شروع ہو گیا. جتنے دن رہ گئے 70 80 90 برس, اس کے بعد ختم ہو گیا نا زندگی. کتنے سال رہنا ہے پھر نیچے؟ اس کے بارے میں ہم نے سوچا. اللہ کا رسول کہتا ہے دعا کس سے مانگنا وہ سنے. یہ عجیب طریقہ ہے دعا. آپ کسی سے بھی مانگے دعا قبول ہوگی, لیکن معصوم کا, اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ کہ دعا کون سی دعا کس سے مانگنا. ہم ایک سٹیج تک رہیں گے زندہ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ختم ہو جائیں گے. آخرت کے لیے ہمیشہ اچھی دعا مانگو, کہ ہمیشہ دعا کرو اپنے مجلسوں میں کہ پروردگار میری آخرت, لائف آفٹر ڈیتھ اچھی رہے. اس لیے کہ وہ سب سے بڑی زندگی ہے. وہ اتنی بڑی زندگی ہے کہ اس زندگی کے بارے میں کوئی بول ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ اگر آج کوئی مر گیا, کتنے سال رہے گا نیچے؟ 100 برس, 1000 برس, 10,000, 1 لاکھ, 1 ملین, 1 بلین, 1 ٹریلین؟ نہیں معلوم کسی کو نہیں معلوم کہ ایک آدمی مرنے کے بعد اپنی خبر کے اندر کتنے سال رہے گا. کوئی روایت نہیں ہے, میں ذمہ داری سے بول رہا, کوئی قرآن کی آیت نہیں, کوئی قرآن کی آیت نہیں. معصوم کو صرف معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے, اس کے علاوہ لیکن بتایا نہیں. کوئی روایت نہیں کسی معصوم سے کہ ایک آدمی مرنے کے بعد اپنی لحد میں اپنی خبر میں کتنے سال رہے گا. 10,000, 20,000, 1 لاکھ, 10 لاکھ, 1 کروڑ, کتنے سال؟ nobody knows. اندر رہنا ہے, وہ آخرت بخیر ہونا. پھر یہ مولا علی کا جملہ کہ اپنی لحد کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ. یہ مولا کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ حصہ وہ جگہ. اس کے بعد وہی علی آگے بڑھ کے کہتا ہے, دنیا کو دیکھ کے کہتا ہے کہ دنیا تیرا مزہ, تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہ جاتا, زندگی ختم ہو جاتی. آپ انصاف سے بولے ہماری لائف کیا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے لائف کی؟ ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے. یہی چیز تو ملک الموت نے اللہ کے رسول سے معراج میں کہا تھا کہ جب رسول نے پوچھا کہ تیرا ایکسپیرینس کیا ہے, تو وہی اس نے پلٹ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول, مجھے حیرت انسان پہ ہوتی ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے موت کو نہیں روک سکتا, پھر غرور کس بات کا ہے؟ کس بات کا تکبر ہے بابا, کس بات کا؟
کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں. ہماری زندگی کیا ہے؟ اب یہاں بیٹھے ہوئے باہر نکلیں گے ختم ہو سکتے, لیکن اس کے بعد ہمارا کتنا بڑا ایگو ہے, ہماری کتنی بڑی بگ نوس ہے, ہم کسی کی بات مانتے ہی نہیں. یہی کہا, یہ مولا نے کہا کہ آخرت کے لیے, اللہ کا رسول کہتا ہے تم اگر آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے تو تم میرا واسطہ دو, میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو, میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ اگر تم ظلم اگر تمہارے اوپر کوئی کر رہا ہے تو اس کا ظلم سے بچنا چاہتے ہو, کوئی تمہارا باس, کوئی حاکم, کوئی بھی ظلم کر رہا, ظلم سے بچنا ہے تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دینا. تو راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ, علی کے اوپر خود اتنا ظلم ہوا؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا, تو کہا وہ میرے اور علی کے درمیان معاہدہ تھا, ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالم سے کیسا بدلہ لیتا, دنیا دیکھتی کہ علی کیسا بدلہ لیتا. اس کے بعد کہا, تیسری چیز کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے اور تو تم میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو. اگر تم علم میں اضافہ, نالج میں اضافہ کر لینا چاہتے, یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ دعا مانگنے کے اسکول کالجز جو بچے جاتے ہیں, نالج میں علم اضافہ کرنا چاہتے, دنیا اور آخرت کی نالج, تو میرے پانچویں اور چھٹے وارث کا واسطہ دو. اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ تو تم اگر واسطہ میرے ساتویں وارث کا واسطہ دو, اور جب تم سفر پہ جاؤ تو میرے آٹھویں امام کا واسطہ دو. اور کہا کہ اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو, رزق میں برکت کہ تم لے رہے ہو 10,000 اور برکت ہو 1,00,000 کی, تو رزق میں برکت چاہتے ہو, حلال رزق میں, تو کہا کہ روز 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے میرے 90 وارث کا واسطہ تقی جواد کا, اس لیے کہ آپ کا لقب جواد ہے. جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے, جو صفت اللہ کی ہے, جو کافر کو بھی دیتا مومن کو بھی دیتا, وہی صفت نوے امام کی ہے کہ وہ بے مانگے عطا کرتے. جواد کا معنی ہی وہ ہے. تو کہا اگر رزق میں برکت چاہتے ہو کہ زبردست تمہارا رزق ہو جائے, اور یہ عجیب بتایا ہوا طریقہ اللہ کے رسول کا کہ 100 ٹائمز اگر روز صلوات پڑھ کے تم نوے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو تو اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم عبادت میں شوق چاہتے ہو تو میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ, 10ویں امام اور 11ویں امام کا. اس کے بعد کہا کہ تم مصیبتوں میں گر جاؤ, موت اپنے ہاتھ کو لے کے گردن پہ رکھا, اللہ کے رسول نے رکھ کے کہا کہ اگر موت آ جائے تمہارے اوپر اور تم حق پہ ہو, اگر اس وقت تم میرے قائم کو پکارو گے تو قائم اسی وقت آ کے تمہاری مدد کرے گا. تو یہ طریقہ دیکھیں. پھر میں ایک بات روک کے بول رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی معصوم سے مانگو ملے گا. 14 تو بہت بڑی بات ہے, ان کے غلام فیضا خمبر سے مانگو عطا کرے گا, ایسا نہیں ہے کہ, لیکن یہ طریقہ بھی بتایا معصوم کا ہے کہ دعا ایک عجیب نعمت ہے, لیکن دعا مانگتے وقت یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے مانگ رہے ہیں. اور دعا کا جو بہترین ٹائم ہے نا مانگنے کا, وہ کئی اوقات ہے. جب 2 ٹائم ملتے ہیں, فجر کا وقت سب سے اچھا وقت, تہجد کا وقت ہے جب دعا قبول ہوتی, یا ظہر کا وقت جب ملتا ہے, ظہر کا وقت وہ اچھا وقت ہے, مغرب کا وقت ہے, اور پھر آدھی رات کا. اور اس کے بعد کہا کہ اگر حاجات تمہارے پورے نہ ہو تو تم غسل کرو, صدقہ دو, صدقہ دے کے 2 رکعت نماز پڑھو, کہ نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں حاجت کی. اور دعا کے لیے یہ کہا گیا کہ تسبیح زہرا, تسبیح زہرا ایک گفٹ ہے ہم کو جو شہزادی کونین سے ہمارے پاس ہے, وہی تسبیح جو آپ نماز کے بعد پڑھتے. ہر پریشانی کے لیے تسبیح زہرا بہتر. کوئی عمل کرنے جا رہے, کوئی پریشانی میں جا رہے, کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے, کوئی اپنے بزنس کے لیے جا رہے, آپ یعنی کوئی اینی تھنگ, اگر آپ وہ پڑھے. اور پھر بے اولاد اگر ہے, اس کو اولاد چاہیے, تو نماز شب کی دعا, اس لیے کہ نماز شب میں اگر کوئی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے, کیوں؟ مولا علی نے جناب عباس کو تہجد میں مانگا تھا, نماز شب میں مانگا تھا. تو اس لحاظ سے لڑکے کے لیے بہترین دعا ہے کہ نماز شب پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے, اور لڑکی کے لیے بھی نماز شب ہے, اس لیے کہ امام حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. تو بے اولاد کے لیے کہا گیا کہ اگر نماز شب پڑھ کے کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی. 3 چیزیں اور بتائی گئی, میں صرف دعا وہ چیزیں بتا رہا کہ جس چیز سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے, کہ ایک مقصد کوئی ایک بھی اس پہ عمل کر لینا اور آپ آزما کے دیکھیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد کیسی آپ کی حاجات پوری ہوتی. تیسری چیز جو دعا کے لیے بتائی گئی, 3 چیزیں, یہ ایک ٹوٹل پیکیج ہے. یہ پیکیج امام زمانہ نے ہم کو دیا, جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. یہ زمانے کے امام کا بتایا ہوا طریقہ, اور یہ عجیب طریقہ ہے. امام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں آ جائے, پریشانی, وہ شخص جس شخص کو آگے بتایا تھا وہ اس کے سامنے موت تھی بالکل, صبح ہوتی اس کو موت آ جاتی, قتل کر دیا جاتا. تو اس کے لیے کہا کہ یہ طریقہ تہجد صلاۃ اللیل کا 3 دفعہ کا, صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل. عجیب دوستو, یہ عجیب نماز ہے. آپ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے, مت پڑھو. ہر نماز وقت پہ پڑھنے کا اجر ہے. یہ جتنا لیٹ پڑھیں گے اس کا اجر زیادہ ہے. آپ رات میں 10 بجے سو رہے, پڑھ کے سو جاؤ. 9 بجے سو رہے ہیں, بستر پہ جا رہے ہیں, 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے, 3 رکعت پڑھو, 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر. بٹ ایکسٹراڈنری نماز, نماز شب پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا, ہمیشہ کبھی نہیں رہے گا. رزق کے پیچھے نہیں چلے گا, رزق کے آگے چلے گا.
رزق اس کے پیچھے چلتا ہے. تہجد پڑھنے والا تہجد. اور ایک بات یہاں روک کے بولوں میں آپ کو, ہم تو ایام محرم میں ہے نا, ایام اعزاء ہے, آخری جو وصیت امام حسین کی, آخری وصیت, انہیں پورا گھر لوٹ گیا, بچے شہید ذبح ہو گئے, چوتھے امام کے پاس آ کے سلام بھیج دیا, بہن سے رخصت ہو گئے, بالکل خیمے کے دروازے کے پاس پہنچے, بہن کو سینے سے لگایا, شہزادی کو ماتھا چوما, شہزادی رو رہی تھی, وصیتیں کر کے آخری وصیت کیا کی, بہن مجھے تہجد میں نہیں بھولنا. اب آپ اس کا اندازہ لگاؤ کہ مظلوم امام کی. اس سال بامبے میں نے بتایا پورا بامبے پڑھا, لاکھوں آدمی نے اس نماز کو پڑھا. ایٹ لیسٹ میں نے کہا کہ آج کے دن پڑھ لو شام غریبہ میں. شام غریبہ کی حسین کی وصیت ہے, آخری وصیت, کہ مجھے تہجد میں نہیں بھولنا. اگر ریئلی ہم اور امام حسین کے لیے کچھ کرنا چاہتے, ریئلی وانٹ ٹو گیو سم گفٹ, تو یہ گفٹ دے دو حسین کو, کہ پہچان بتائی گئی دعاؤں کی قبولیت کے لیے. عجیب جملہ ہے. اسی مظلوم امام کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ میرے رزق کا پرابلم ہے اور نماز شب پڑھتا ہے. عجیب بات ہے. تہجد مومن کی پہچان. اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے, آپ مثال کے طور پہ اورلینڈو میں تہجد پڑھ رہے, اس میں 3 چیزیں اور ملتی ہیں. اس میں آپ کی لائف بڑھتی ہے, لائف کا اسپین بڑھتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی لائف 60 ایئرس کی ہے, آپ 80 ایئرس ہو جائیں گے آپ کے. اور یہ نماز ایک ایسی ہے دعاؤں کے لیے کہ اس میں رزق, ہر بیماری سے آپ انسان, اولاد کے لیے, رزق کے لیے, پریشانیوں کے لیے, سٹریس کے لیے, آنے والی بیماریوں کے لیے, ہر پریشانی کے لیے. یعنی کل آپ کے پاس مثال کے طور پہ آج رات میں آپ بیمار ہونے والے, مثال کے طور پہ آپ بیماری سے بچ جاتے ہیں, کوئی بڑا ایک میجر آپ کے اوپر کوئی سیٹ بیک ہونے والا ہے, خدا نہ خاصا آج رات میں ایک بڑی بیماری آنے والی ہے, میں نہیں بولتا نام کسی کا, آپ آج رات میں بچ جائیں گے, ہر چیز بچے گی. کیوں؟ اب اس کے ریزنز بتائے گئے. ایج کیسا بڑھتی, اس لیے کہ یہ ایک ہی نماز ایسی ہے جس میں آپ نام لے کے کہتے ہیں اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر. آپ کو معلوم چوتھے امام 4000 نام لیتے تھے, 4000. آپ 10 نام لو, 20 نام لو, اس میں ایک جملہ کہہ دو کہ اگر آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کو ثواب پہنچے. آپ جتنے نام لیں گے, مثال کے طور پہ آپ نے اورلینڈو میں کہا کہ اللہم اغفر آغائے خوئی, مثال دے رہا ہوں, اللہم اغفر آغائے خمینی آپ نے کہا, علماء مرجعوں کا نام ضرور لینا اس میں, اس لیے کہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. آپ کہتے ہیں اللہم اغفر علامہ ہلی, مثال کے طور پہ آپ نے کہا, آپ نے جیسے ہی کہا, آپ نے یہاں کہا اللہم اغفر آغائے خمینی کہا, جیسے ہی کہا, وہ تو وہاں خم میں, آپ نے یہاں کہا کن فیکن کا معاملہ, جیسی آپ کی زبان سے کلمات نکلے. روایت کا جملہ 70,000 رحمت کے فرشتے, 70,000 رحمت کے فرشتے پہنچتے, اور پہنچ کے ان کو بتایا جاتا کہ وہ پوچھتا ہے مردہ کی رحمت آئی کیسے, تو بتایا جاتا ہے کہ اورلینڈو میں فلاں مومن نے تیرے لیے یہ نماز شب پڑھ کے تیرے لیے دعا کی. تو اس کے بعد اللہ اس ڈسٹینس کو ختم کرتا, ڈسٹینس کو ختم کر کے ان کو اس مومن کو بتاتا, یہ مومن کا چہرہ دیکھتے, چہرہ دیکھ کے وہ صاحب مردہ صاحب خبر وہاں سے ہاتھوں اٹھا کے دعا دیتا کہ پروردگار اس نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی, اس نے میرے لیے رحمت کی دعا کی, اب تو اس کے اوپر رحمت کو بھیجا. اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے, تم نے ایک کے اوپر احسان کیا تو پلٹ کے اللہ تمہارے پر احسان کرے گا. یہ جتنے مرحومین ہیں تمہاری زندگی کی دعا کرتے, اس لیے کہ جتنے سال زندہ رہے گا وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا, اسی لیے آپ کی ایج اس میں بڑھ جاتی ہے. زندگی کو بڑھانا ہے تو نماز بہترین ہے. اورلینڈو میں اور زندہ رہنا چاہتے, میں تو چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ 100 برس رہیں. کوئی زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا, آمین بولے ہی نہیں کوئی. ہاں میں نہیں بول رہا بابا, میں تو چاہتا کہ آپ رہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. مومن کو زندہ رہنا ہے. آپ اچھا آپ بولیں گے یار اتنی زندگی کی دعا کیوں کر رہے. ابو ذر الغفاری کے میں ایک روایت پڑھ رہا تھا, کیسی شخصیت ہے ابو ذر الغفاری, 9 درجے کا ایمان, مولا کی محبت کا اینڈ بتایا. سلمان کے بعد وہی تھے سب سے بڑے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سچے تھے. ایک بات معلوم ہو گئی کہ علی والا سچا ہوتا ہے, علی والا جھوٹ نہیں بولتا. سب سے بڑی بات یہ جو صفت ہے نا مولا کے چاہنے والے کی, وہ ایک آنیسٹ ہونا چاہیے. اسی لیے مولا کہتے ہیں ذرا ڈیل تو کر کے دیکھو, پتا چلتا کتنا مومن ہے. سمجھ رہے آپ, بڑا مومن بن رہا ہے, ذرا ڈیلنگز تو کر کے دیکھو, معلوم ہوتا کتنا بڑا مومن ہے. 1 سیکنڈ میں پہچانے جاتا. تو بہرحال ابو ذر اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا آدمی, جوان بیٹے کا انتقال ہوا. جوان بیٹا ابو ذر کا مر گئے. لحد میں لٹایا, خبر بند کی, ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا تیرے پاس زندگی حرام ہے, میری زندگی ختم ہو گئی.
بالکل زندگی میں مزہ نہیں ہے، لیکن بیٹا میں زندہ رہنا چاہتا صرف اس لیے کہ اس کی عبادت کرو. کیا بات بولا آپ، سمجھ رہے کیا محبت ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اس لیے زندہ رہنا چاہتا اور کچھ دن رہ کے عبادت کر لوں. تو آپ دیکھیں عبادت میں کتنا مزہ ہے. اس کے بعد ایک چیز زندگی بڑھتی، اس سے رزق بڑھتا. اور جو بہترین چیز ہے نماز شب میں وہ یہ کہ آپ نے مثال کے طور پہ آج سے لے کے 10 سال تک نماز پڑھی، 10 ایئرس تک، اور آپ کا انتقال ہوا. جانا تو ہے نا بھائی، 10 سال کے بعد انتقال ہوا. 10 سال کے بعد بیٹے نے لے جا کے خبر میں لٹا دیا لحد میں، لحد بند ہو گئی. ظاہری طور پہ تو بالکل اندھیرا، ایئر ٹائٹ اندر سے، لیکن جیسے ہی وہ شخص پہنچے گا وہاں پہ اندر ہر طرف اندھیرا ہوگا، لیکن فوراً فرشتے آنے سے پہلے اندھیرا ختم ہو کے نور آ جائے گا. تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے گا نور؟ تو کہا یہ 10 سال اس نے نمازیں پڑھی تھی، اللہ اس کو خوبصورت شکل بنا کے نیچے بھیج دے گا اور ان کے چہروں سے نور نکلے گا. سب سے پہلی چیز اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے، روشنی کے لیے یہ بہترین ہے. مرنے کے بعد روشنی نہیں، کہا کہ جو شخص زندگی میں بھی نماز شب پڑھتا اللہ اس کی زندگی میں روشنی کر دیتا. اچھا روشنی کے لیے اور ایک چیز بتا دوں، 118 مرتبہ روز یا زہرا پڑھو. یا زہرا، بی بی کا یہ نام، بی بی کا یہ نام زہرا کے معنی نور کے ہیں. اگر شہزادی کونین کی کوئی یہ نام پڑھے اپنی زندگی میں، روز ایک تصویر پڑھے یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تو اس کی زندگی سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. میں نے پھر کوئی ایسا پرابلم نہیں آتا. لڑکیوں کا نام زہرا رکھو، وہ لڑکیوں کی زندگی میں بڑی روشنی ہوتی. بی بی کے یہ نام سے، یہ نام یہ کہ یہ مادر حسین کا نام ہے. اور زندگی میں اگر روشنی چاہتے، اپنی لائف میں روشنی چاہتے، پرابلمز کو دور کرنا چاہتے، تو یا زہرا سے بہتر کوئی نام نہیں. یا فاطمہ تو بہت بڑا نام ہے، یا زہرا روشنی کے لیے بہت اچھا ہے. تو نماز شب میں یہ فائدہ. دوسری چیز ہے زیارت عاشورہ. یہ زمانے کا امام کا بتایا 3 چیزوں کا طریقہ: نماز شب، زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ. زیارت عاشورہ کے بارے میں یہ کہا کہ پہچان بتائی گئی مومن کی کہ وہ زیارت عاشورہ پڑھے گا. زیارت عاشورہ کسی مقصد کے لیے پڑھے. اب کل جمعرات آ رہی، یہ جمعرات سے 24 سفر سے، محرم سے، اگر کوئی شخص 20 سفر تک، چہلم تک روز زیارت عاشورہ اور زیارت اربعین پڑھے، تو اس سے 2 چیزوں کا فائدہ. ایک، ہو سکتا کہ امام سے زیارت بھی ہو جائے. مومن کی پہچان بتائی گئی کہ وہ زیارت اربعین پڑھے روز 40 تک، وہ بھی ایک پہچان. 11ویں امام کا طریقہ بتایا ہوا. عاشورہ اور اربعین یہ ایک ایسی زیارت ہے دوستو کہ 1 سال کا اگر پروٹیکشن چاہتے ہیں نیکسٹ ایئر عاشورے تک، کہ آپ کو کوئی ایسا میجر ڈیزیز نہ آئے، کوئی میجر ایشو نہ آئے، کوئی پرابلم نہ آئے، کوئی تکلیف نہ ہو، اگر آپ اس چیز سے ریئلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک شیلڈ ہے جو آپ کو گھیر لے گی 1 سال تک. لیکن یہ سب چیزیں تو ہیں، ہم پورے عمل کریں. نماز شب پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، اربعین پڑھو، جامعہ پڑھو، پورا نیکی کرو، صدقہ دو، سب کرو. اور پھر صبح ہو کے اگر ہم کسی کی غیبت کر دیں، ختم ہو گیا. سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ایک ہے، آپ پورے نیکیاں کرو، صبح اٹھو میوزک سن لو، گانا سنو، یہ ایک پرابلم. اس سے بھی گناہ رک جاتا، دعائیں رک جاتی، پھر اثر نہیں ہوتا. محرم کا سب سے بڑا چیز ہے نا کہ مولا حسین کی یہ زیارت عاشورہ اور اربعین، آپ عاشورہ اور اربعین تک یہ 2 زیارت اگر خالی کیری کریں آپ 40 تک، آپ یقین کرو میری بات پہ کہ جن لوگوں نے کیا ہے یہ عمل، اور یہ ایسا وہ عمل ہے کہ یہ بتایا ہوا امام زمانہ کا ہے کہ تم یہ عمل کرو، تم انشاءاللہ. فائدہ کیا ہے؟ مظلوم امام کی بھی زیارت ہوتی، ہو سکتا ہے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے آپ کو. یہ وہ زیارت ہے کہ یہ پڑھنے سے پھر انسان کبھی کوئی پرابلم نہیں آتا. لیکن پرابلم کب آئے گا؟ اگر آپ دوسری ہر چیزیں آپ نہیں چھوڑتے. اس لیے کہ اگر کوئی انسان خط رحم کرتا ہے، ریلیشن شپ کو بریک کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، ختم ہو گیا. 1 سیکنڈ میں آپ کا رزق رک جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ زندگی کی رسی کو کاٹ دے گا، رزق آتا ہوا رزق رک جائے گا، پریشانیوں میں گر جائے گی. تم یہ سارے اعمال کرو. اور اب میں آپ کو شکاگو کا ایک واقعہ سناتا ہوں. 3 یا 4 سال پہلے شکاگو میں چہلم پڑھ رہا تھا، نام تو نہیں لوں گا میں. ایک 35-40 ایئرس کا ہوگا، انڈین لڑکا تھا، اچھی فیملی تھی. میں نے ان کے گھر میں پڑھی، مدرسے پڑھی تھی، اچھا بڑا بنگلہ تھا، ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے تھے. وہ آیا ویکینڈ پہ میرے پاس کہ مولانا بہت ضروری بات کرنا ہے. کہا کہ مولانا 2 سال سے میں بڑا پریشان ہوں، میرا بزنس کا گراف ایسا نیچے گر گیا، ریئل اسٹیٹ کا میرا بنگلہ تھا، گھر تھا، سب ختم ہو گیا. 2 گھر تھے پورے ختم ہو گئے. اب میں ایک رینٹڈ بالکل اپارٹمنٹ میں آ گیا. میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، اور میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں عاشورہ بھی پڑھتا ہوں،
میں جامعہ بھی پڑھتا ہوں. میں نے کہا تم تہجد پڑھتے ہو, عاشورہ جامعہ پڑھتے ہو, اور تم کو رزق کا پرابلم ہے؟ تو کہا مولانا ایسا سٹریس ہے, ایسا رزق کا پرابلم ہے کہ 4 سال سے میں پریشان ہوں. میں نے کہا تم یہ اعمال کرتے ہو پھر تم رزق کا پرابلم ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اس کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں, ماں نہیں ہے, باپ ہے. میری ماں یہ شکاگو میں دفن ہے. میں نے باپ سے ٹرمس ہے تمہارے؟ اس نے کہا نہیں, باپ بہت اچھے ٹرمس ہے باپ سے. میں نے کہا تمہارے بھائی ہیں؟ تو کہا ہاں بھائی ہیں, ان سے بھی میرے اچھے ٹرمس ہیں. بہنیں ہیں؟ تو کہا ہاں 2 بہنیں. ایک بہن سے بہت اچھے ٹرمس ہیں. میں نے کہا دوسری بہن؟ تو کہا نہیں ٹرمس ہیں. میں نے کہا جب پورا MRI کرائی نا تو پتا چلا کہ بیماری کہاں ہے, ورنہ تو معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ ہاں بہن ہے لیکن اسے ٹرمس نہیں. بزنس میں بردر ان لا کے ساتھ پرابلم ہوا. میں نے کہا لیکن اب اگر یہ تمہارے ٹرم, تمہاری وائف, ان کی وائف, تمہارے بچے, ان کے بچے نہیں ملتے؟ کہا نہیں ملتے. میں نے کہا ختم, کلیئر ہے میری. اتنے اعمال کے بعد تم سٹریس میں, پریشانیوں میں, اور تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی. ریزن یہ ریزن ہے. میں نے کہا جا کے آج ہی ملو. اس نے کہا مولانا چھوٹی بہن ہے. میں نے کہا یار تم اگر جا کے مل رہے نا, اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر تم صلہ رحم کے لیے آگے جاتے ہو, ایک قدم آگے بڑھاتے ہو, تو اللہ ایک سٹیپ کے بدلے میں تم کو 1,000 گناہ معاف کر کے 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھے گا. اب جو تم جا رہے ہو تم اپنے لیے نہیں جا رہے, تم اللہ اور رسول کے لیے جا رہے. یہ سب سے چیزیں, یہ بی بی کا ایک ہی خطبہ ہے نا, خطبہ فدق, آپ اٹھا کر دیکھ لیں. صلہ رحم, آج یہ اتنی بڑی ڈیزیز ہمارے کمیونٹی میں پھیلی ہوئی ہے نا کہ اس سے ڈمس نہیں, اس سے ڈمس نہیں. اس کی وجہ سے بھی دعائیں رکتی ہیں. وہ مومن ہی نہیں بتایا گیا. مومن کی پہچان بتائی گئی کہ صلہ رحم کرے, خطر ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرے. آپ کر ہی نہیں سکتے, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کر سکتے. 7ویں امام کا قاتل کون ہے؟ ہارون رشید. لیکن اصل قاتل کون ہے؟ محمد ابن اسماعیل. 7ویں امام کا سگا نیویو, سگے بڑے بھائی کا بیٹا, سگے بڑے بھائی کا بیٹا جناب اسماعیل کا, جو شیشماوی مذہب والے ہیں نا, یہ ان کا امام ہے. وہ بوری لوگ جو ہے ان کا امام ہے محمد ابن اسماعیل. یہ اصل قاتل ہے, سگا بھتیجا. آپ سنیں, ہارون رشید نے معلوم کروایا کہ امام کے خاندان میں کون ایسا ہے جو بڑا گریڈی ہے, جس کو میں پیسے دے کے خریدوں اور وہ آ کے دربار میں شکایت کرے. تو اس کا نام لیا گیا. اس نے آفر کیا, ہارون نے آفر بھیجا, وہ تو بغداد میں تھا, کہ تجھے میں اتنا پیسہ دوں گا, تو آنا اور مصعب نے جعفر کا شکایت کرنا, اور میں ان کو قید کر کے ان کو ختم کر دوں گا. اس نے آفر کو ایکسپٹ کر لیا, سگے چچا کے لیے. امام, سگا امام کا نیویو آیا امام 7ویں امام کے پاس. اس کے بعد اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ بغداد جائے. آگے کہنے لگا مولا چچا مجھے کچھ پیسے چاہیے, بغداد جانا ہے. امام نے کہا کیوں جانا ہے؟ تو کہا میں بہت ڈیپس میں آ گیا, وہاں وہ کیپٹل ہے بغداد میں, وہاں بزنس کرنا چاہتا. تو امام نے کہا کہ میں امام تو جانتا تھا, کیا میں تیرا قرض ادا کر دوں؟ تو بولتا نہیں. میں نے کہا, امام نے کہا جو ہر مہینے میں تجھے وظیفہ دیتا ہوں وہ بس نہیں ہوتا, وہ میں بڑھا دوں؟ تو کہا نہیں. امام نے کہا جتنے تیرے ڈیپس میں ادا کر دوں گا, تو مت جا بغداد. اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے. امام نے 3 دفعہ کہا مت جا مت جا مت جا, وہ سنا نہیں. امام نے کہا تجھے کتنا چاہیے؟ مثال کے طور سے 5,000 دینار مانگا. امام نے غلام سے کہا 5,000 دینار اس کو دے دو. امام جب دے رہے تھے, دیتے ایک جملہ کہا محمد میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں. بس یہ جملہ کہا. وہ دل میں تو چور تھا, ایک لمحے کہنے لگا نہیں موچے جا, اب یہ کیوں کہہ رہے؟ امام نے کہا میں صرف تجھ سے کہہ رہا ہوں میرے بچے ابھی بہت چھوٹے. یہ نکل کے چلا گیا. تو امام جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا مولا آپ تو سب کو دیتے ہیں لیکن کبھی آپ یہ جملہ استعمال نہیں کرتے. امام نے کہا اب یہ جائے گا ہارون کے سامنے میری شکایت کرے گا, ہارون مجھے قید کرے گا, 14 سال میں قید میں رہ کے شہید ہو جاؤں. تو لوگوں نے کہا مولا آپ نے دیا کیوں؟ تو کہا میں نے اسی لیے دیا کہ ابھی اس نے جرم نہیں کیا, یہ میرا سگا بھتیجا ہے, میرے پاس حاجت لے کر آیا تھا, میں علم امامت سے جانتا تھا کہ اس کو یہ کیا کرنے والا ہے. آپ سمجھ رہے میں کیا بول رہا؟ جرم سے پہلے سزا نہیں ہے, ابھی اس نے کوئی کرائم نہیں کیا, لیکن میں علم امامت سے جانتا ہوں. اب امام کا جملہ سنیں. امام کہتے ہیں کہ اب میں نہیں چاہتا, امام سن سکتے امام کے بارے میں, امام نے کہا میں نہیں چاہتا کہ روز محشر میں خط رحم کی لائن میں کھڑا رہوں. آپ سمجھ رہے, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس کہ وی ڈونٹ تھنک, ریئلی وی ڈونٹ تھنک کہ یہ کیا بڑے آسانی سے کسی سے بھی تعلقات خراب کر دو. یہ سب سے, اگر یہ انسان یہ سوچ لے, اگر یہ بیماری سے بچے نا, آپ کی ہر دعا قبول ہو. یہ چیک کرو کہ تمہارے خاندان میں تو کہیں کچھ نہیں ہے, کہیں کسی سے پرابلم تو نہیں ہے. آپ یقین کرو وہ لڑکا گیا, شام میں گیا, بہن نے ہاتھوں کو کھول کے بھائی کا استقبال کر لیا.
وہ آ کے امام بارگاہ میں حسینی میں ملا، کیا مولانا میری تعلقات ہو گئے، یا ممبر سے بول رہا، یقین کرو 1 سال کے اندر جب میں دوسری دفعہ نیکسٹ ایئر شکاگو گیا تو اس کا بنگلہ تھا، اب اس کا بزنس پھر ریوائیو کر گیا. وہ کہتا ہے مولانا ہم ہیپی نا. کیوں؟ خط رحم. یہ میں نہیں کہہ رہا، گناہان کبیرہ، شہید دست غیب شیرازی کی کتاب 7 والیومز میں آپ کو ہر جگہ ملے گی، کراچی سے اس کو اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہو گیا. شہید دست غیب شیرازی گناہان کبیرہ، آپ اٹھا کے دیکھیں 2nd والیوم. وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں، آپ دعا مانگتے رہو، اللہ دروازوں کو لٹرلی بند کر دیتا، زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا. اگر ہم نماز شب پڑھے، عاشورہ پڑھے، جامعہ پڑھے، 40 پڑھے، سب دعا مانگے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو چیک امام ہوتے، چیک یور سیلف، چیک کرو کہ کہیں تم نے یہ بیماریوں میں تو تم مبتلا نہیں ہے، کہیں تمہارے بھائی سے تمہارے تعلقات تو خراب نہیں ہے، تمہارے نیویو سے نہیں ہے، بلڈ ریلیشن سے. یو کین ناٹ بریک، آپ بریک کر ہی نہیں سکتے. کم از کم سلام دعا کی حد تک رکھو. اس لیے کہ اس سے پرابلم کیا ہو رہا، کہ یہ پرابلم یہ ہو رہا کہ انسان آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہا ہے. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری جو بیماری ہے وہ ہے بیک بائٹنگ، غیبت. آپ کسی سے پوچھو تم غیبت کرتے ہو، بولتا نہیں میں نہیں کرتا. ہم کبھی سوچتے یہ بات کہ ہم کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں؟ واٹ از غیبت؟ ہے کیا بیماری ہے؟ یہ وہ بیماری ہے کہ دعاؤں کو روک دے گی. یہ وہ بیماری ہے کہ آپ کے اعمال ختم کر دے گی. یہ وہ بیماری ہے کہ آپ کا جب اعمال نامہ جائے گا نا اللہ کے سامنے تو کچھ رہے گا ہی نہیں اس میں. بندہ پکارے گا کہ پروردگار میں نے اتنی نیکی کی ہے، اتنا ڈونیشن دیا امام بارگاہ میں، اتنی مسجدیں بنائی، اتنے امام بارگاہ بنائے، اتنے یتیم خان آرفنج ہاؤسز بنائے، میری ایک نیکی بھی نہیں پہنچی. شاید یہ فرشتے بھول گئے لکھنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرشتوں پہ بلیم کریں گے. آپ کو تو معلوم آج کل کے فرشتے ویل ایکوپڈ ہے، فوراً آئی پیڈ نکالیں گے، پرنٹ آؤٹ نکال کے دے دیں گے. آپ کیا سمجھے ان کے پاس نہیں ہے؟ اگر انڈیا یہاں دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی تو ان کے پاس تو اور بڑے بڑے پیڈز ہیں. 1 سیکنڈ میں نکالیں گا. بندہ بولے گا بھول گئے تو فوراً پرنٹ آؤٹ نکال کے بولیں گے نہیں بابا لکھا ہے ہم نے. اب نکلا عابد بالرامی نے یہ کیا، لیکن اس کے آگے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. جو اجر کا کالم ہے وہاں پہ کسی اور کا نام ہے. بندہ کہے گا اس کا نام کیسے آئے گا؟ تو نے اسی کی تو غیبت کی تھی. جو تمہاری نہیں کی ہے وہاں چلے گئے، جو اس کا گناہ تمہارے پاس آ گیا. غیبت وہ بیماری، وہ ڈیزیز ہے. اور ایک بات بولو، 2 سال پرانی لاسٹ ایئر کی بات ہے، شاید اٹلانٹا کی، اربعین میں اٹلانٹا میں تھا لاسٹ ایئر، جعفریہ میں. ایک نون فیملی وہیں کی، اپنی سب کانٹیننٹ کی فیملی، بس اس سے زیادہ نہیں بولتا. لنچ پہ گیا میں، 2-3 سال سے جا رہا تھا وہاں پہ. میں نے کہا آپ بچے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولانا بیٹا تو بیٹے سے تو بھی ملاقات. تو کہا لڑکی کیسی ہے آپ کی؟ تو اس نے کہا رونے لگا. وہ دیکھیے ایک عجیب واقعہ ہے، بیک بائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، اور یہ بڑی ہمارے پاس کامن ہو گیا. اس نے کہا کہ رونے لگا. باپ ینگ ہے، ایسا چھوٹے بچے سے سر ہوتے ہوئے سر رو رہا. اور سے سنے عجیب واقعہ. میں نے کہا کیوں خیر تو ہے؟ تو کہا مولانا اس نے ایک نان مسلم کے ساتھ شادی کر لی. آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے 18 ایئرس کے بعد تو آپ بچے کو مسکرا کے بھی نہیں دیکھ سکتے زیادہ. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. اگر مسکرا کے بھی دیکھے تو بولے گا کیوں دیکھ رہے اتنا مسکرا کے؟ آپ انگلی تو آپ مجھ سے بہتر جانتے، میں بھی 16 سال سے آ رہا ہوں یہاں پہ. انگلی بتائیں گے تو بولیں گے آپ ایکیوز کر رہے ہیں. مطلب یہاں کا سسٹم ایسا ہے نا. تو رونے لگا. میں نے کہا یار خیر تو ہے؟ کہا نہیں مولانا اس نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی، 18 ایئرس اس نے کمپلیٹ کیا، 19 کی تھی. اور میں کہا ارے وہ تو اتنے دیندار، آپ لوگ اتنے زمانے سے سینٹر آتے اور صبح شام ہر مجلس میں رہتے اور آپ نوحہ پڑھتے. اور اس نے کہا کیا کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ بات کرو، کاؤنسلنگ آپ کرو. I said I don't mind. میرا ایک اصول ہے، میں کہیں بھی جاتا ہوں نا انڈیا میں باہر، I really want to sit with youth. میں یوتھ کے ساتھ ضرور بیٹھتا ہوں، ایک سیشن اپنے یوتھ کے ساتھ کرتا ہوں. اس لیے کہ میں چاہتا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ سے بات شیئر نہیں کر سکے نا تو ہمارے ساتھ کھل کے شیئر کریں. پورے لڑکے لڑکیاں پورے بیٹھتے حجاب میں، اور آئی جسٹ سٹ. یہ میرا ایک طریقہ ہے. بھی کشمیر میں تھا، مطلب انڈیا میں کہیں جاؤ، ریزی کالج میں ہر سال محرم میں سیشنز ہوتے، امریکہ میں ہوتے، شکاگو میں، نیو جرسی میں، ہر جگہ ہوتے. اینی ہاؤ تو کہا مولانا آپ بیٹھو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس لڑکی اس کی بیٹی کو بولا. آپ سنیں اس کا جواب سنیں بچی کا خالی.
میری وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ اس لیے بتا بھی رہا بیک بائٹنگ کے. میں نے کہا یار تم اتنی اچھی لڑکی ہے, اتنے پڑھی لکھی, اچھی خوبصورت, میری پریٹی گرل 19-20 ایئرس کی ہے, اچھی پڑھی لکھی. میں نے کہا تم اس لڑکے سے تم نے کیوں کی شادی؟ تمہارے کزنس اتنے ہیں یہاں پہ اور سب پڑھے لکھے اور سب دیکھنے میں لڑکے اچھے. اگر تم کو کرنا ہی تھا تو اپنے کسی کزن سے کر لیتے. تمہاری پھوئی کا لڑکا ہے, خالہ کا, ماموں کا, سب کے لڑکے پورے کزن سے, تمہارے کسی ایک کزن سے کر لے. اس سے کرنے میں تم کو کیا مزہ؟ میں نے 1 دفعہ بولا, 2 دفعہ بولا, تم اپنے کزنس کے ساتھ کیوں نہیں کرے؟ پورا خاندان تمہارا یہاں ہے, کیوں نہیں کرے تم شادی؟ اس سے کیا؟ وہ ہنسنے لگی, کہنے لگی مولانا آپ کزنس کی بات کر رہے, پھوئی کی بات کر رہے, خالہ کی بات کر رہے, ماموں کی بات کر رہے, چچا کی بات کر رہے. میں نے کہا تم ہر روز بچپنے سے میں دیکھ رہا تم لوگ ویری ینگ ایج سے اپنے ماں باپ کے ساتھ آتے ہو. چھوٹی سی فیملی ہے, اسمال فیملی, بھائی بہن اور ماں باپ. بولی اس نے کہا, دیکھیے اس نے جو کہا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, بالکل نہیں کر رہا, لیکن اس کا ایک میسج ہے. اس نے جو کہا یہ چیزیں ہم اپنے گھروں میں چیک کرو, کہ ہمارے گھروں میں تو یہ پرابلم نہیں ہے, یہ بھی ایک ایشو بن سکتا ہماری اولاد کے بگڑنے کا. اس نے کہا مولانا جس خاندان کی آپ بات کر رہے, پھوئی کی, خالہ کی, ماموں کی, چچا کی, ہم بچپنے سے ایک چیز دیکھے, باپ گھر کو آتا, میرا ڈیڈ گھر آتا, ماں شروع ہوتی تمہارے بھائی نے ایسا کیا, تمہاری بہن نے ایسا کیا. وہ مجلس میں جاتے, راستے بھر گاڑی میں بھائی بہن کی برائی کرتے رہے. مجلس سے باہر نکلتے ہمارے باپ ان کی بہن نے, مطلب سسرال والوں کی برائی کرتے, تمہاری بہن نے یہ, ان کے بچوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. تو میں نے یہ کہا کہ جب میرا چچا ایسا, میری پھوئی ایسی, سب برے ماں باپ کی نگاہ میں, تو فائدہ کیا ایسے خاندان میں شادی کر کے؟ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن I'm just telling you کہ آپ کس کے سامنے کر رہے, بچوں کو دے رہے کیا, لیسن کیا دے رہے. پھر آپ دیکھیں ڈائننگ ٹیبل پہ ہم کیا بات کر رہے, ڈرائنگ رومز میں ہم کیا بات کر رہے. ہم اگر ان کی باتیں کرتے رہیں گے اور بچے وہی سیکھیں گے, اور بچوں کے رول ماڈل کون ہوتا ہے؟ ماں باپ ہوتے ہیں. اگر ماں باپ جو ڈسکس کرتے ہیں بچے سمجھتے ہیں وہ بہترین بات کر رہے, وہی چیز وہ کیری کریں گے, وہی چیز وہی کیری کریں گے. سائیکل چلے گی, جنریشن بعد جنریشن یہی چیز چلتے رہے گی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان ٹوٹ کے کہیں اور جا رہے. ہم بیٹھے ہوئے بچوں کے لیے. بیک بائٹنگ ایک ڈیزیز ہے. ہم کو چیک کرنا کہ ہم بیٹھ رہے کیا. جس محفل میں آپ انصاف سے بولو, مجھے تو یہاں کا ماحول بالکل نہیں معلوم, لیکن میں ایک بات بتا رہا کہ حالت یہ ہو گئی کہ جس مولانا کے پیچھے ہم نماز پڑھتے اسی کے باہر نکل کے بات کرتے ہیں. بھائی میں نماز نہیں پڑھا تھا اس لیے کھل کے بھی بولتا. آپ انصاف سے بولو, نہیں ہے آپ نہیں کرتے, اورلینڈو والے نہیں کرتے. میں ایک بات بول رہا کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھے اسی کے باہر نکل کے وہ مولانا ایسے. ارے بابا تم بول کیا رہے ہو؟ تمہاری نماز تو گئی. اگر تم پیش امام کی بات کر رہے, جس کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے, اس کی اگر تم نے غیبت کر, غیبت کا مطلب کیا ہے؟ ریالٹی کو پیش کرنے کا نام غیبت ہے, حقیقت کا بتانے کا نام غیبت ہے. جو انسیڈنٹ ہوا اس کو پیش کرنے کا نام. یو ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو سے دس. ہم کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. ہر آدمی کی اچھی بات کرو. مومن کی پہچان یہ بتائے گی. اگر آپ کو یہ بیماریوں سے نہیں بچو گے تو دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ آپ یقین کرو, میں جہاں ہم جاؤ یہی باتیں, مولانا کوئی دعا بتا. ارے بابا تمہارے پاس 14 ہے معصومین نے, دعاؤں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم پرابلم میں. امام بولتے کہ چیک کرو تمہارے خاندان میں, تمہارے سراؤنڈنگ میں کیا ہے. اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بناؤ کہ تمہارے گھر کا ماحول دوسروں کے لیے ایگزامپل بن جائے, مثال بنے. اور محرم سے بہتر کوئی مہینہ ہی نہیں ہے. ایام اعزا سے بہتر. انصاف سے بولے کہ یہ ایام اعزا میں ہم حسین کو کیا گفٹ دینے والے ہیں؟ صرف مولا حسین سے لینے والے. پہلی محرم سے 23 محرم ہو گئی. اب تو زیادہ ٹائم مولا حسین کے ساتھ گزر رہا نا. اور اچھا یہ بیماری مردوں میں کب, عورتوں میں زیادہ ہے کہ لگے ہوئے فون پہ. آپ کو معلوم ہے کویت میں لوکل کالز فری ہیں. اب صبح 9 بجے کے بعد سے لے کے 1 بجے تک کسی کے گھر پہ فون کرو, لائن ہی نہیں ملتی. میں کچھ بول رہا آپ کو, اب یقین کرو میری بات. گلف میں, شارجہ میں اگر کوئی ہے, دبئی میں کوئی ہے, دبئی ایریا میں آپ کال کریے کسی کے بھی گھر. صبح ہسبینڈ چلے آتے, بچے اسکول چلے آتے, اب لگے ہوئے فون پہ. کیا لگے ہوئے بھائی 4 گھنٹے؟ کوئی فضائل علی تو نہیں سنا رہے؟ میں غلط بول رہا؟ بابا کیا بول رہے, ان کے گھر میں کیا بناؤ, ان کے گھر میں کیا بناؤ. ارے بابا دس از ناٹ یور بزنس. اسی بیماری کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بیٹھو ایک کے ساتھ دوسرا تو میرے بھائی علی کا ذکر کرو.
ذکر علی کرو. کیوں کرو؟ ذکر علی کرو گے تو تم اس بیماری سے بھی بچو گے, اور جتنی دیر تم بیٹھ کے ذکر کرو گے فضائل میں تمہارے اعمال نامہ اچھا بنتا جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. یہ چیزوں کو چیک کرنا, ادروائز دعائیں قبول کیسے ہوگی؟ آپ یقین کرو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے, ہر چیز پاسبل ہے, لیکن وہ آپ کے ہاتھ میں کہ بندہ کیا چاہے. اللہ کبھی تقدیر نہیں بناتا. یہ نہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ عابد الرحمی کو 100 سال زندہ رہنا ہے, ان کو یہ ملے گا. نہیں, اللہ ہر بندے کی تقدیر کو 50% بناتا. ایگزامپل دے رہا میں 50% بناتا, 50% آپ کے حوالے کر دیتا بندے کے حوالے. اب تم چینج کرو تقدیر کو. اگر پورا بنا, اس لیے کہ یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا لکھ دیا. نہیں, ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ لکھتا اور اس کو چینج بھی کر دیتا, ورنہ دعا کا مفہوم ختم ہو جائے گا. کیوں بولے دعا مانگو تمہاری تقدیر بدلتی؟ کیوں بولے صدقہ دو تمہاری تقدیر بدلتی؟ موت جب بدل سکتی تو یہ دعا کیا ہے؟ صدقے کے ذریعے موت بدل جاتی. تو یہی کہا کہ ہماری تقدیر ہمارے ہاتھ میں, ہماری ڈیسٹینی اپنے ہاتھ میں. تو اگر ان بیماریوں سے انسان بچ جائے تو خود بخود ڈیسٹینی بدل جاتی. آپ یقین کریں ہم یہاں اس سٹیج پر رہتے ہیں, محرم اب 2 مہینے 8 دن تک مسلسل ذکر حسین ہے. آخری بات, گھڑی بالکل سامنے لگا دی مرچنٹ صاحب نے کہ اب آگے پیچھے میں ہلوں ہی نہیں. صلوات پڑھے محمد والے. بس مجھے احساس ہے یہ ویک ڈے ہے, مجھے احساس ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. صلوات پڑھے محمد والے. تو اصل چیز کیا ہے مولا؟ ان چیزوں. اب محرم میں ہمارا کیا پروگرام ہے؟ ہر سال محرم آ رہا, ہر سال محرم جا رہا. ہم نے لیا کیا مولا حسین سے, یا دیا کیا مولا حسین؟ سب سے بڑی چیز آپ دے کیا رہے ہیں, ہم کیا دے رہے ہیں مولا کو؟ کوئی پلان ہے دینے کا؟ کوئی پلان نہیں ہمارا. پوری زندگی محرم آیا چلا گیا. محرم یہ تو نہیں ہے کہ آئے اور چلے جائے, ہر چیز مولا سے لے. ایک بات بولو, دینے میں جو دیتے ہیں نا انسان, لینے میں وہ مزہ نہیں ہے جو دینے میں مزہ ہے. کتنا سیٹسفیکشن ہوتا نہیں جب کچھ دیتے. آپ $1 ہی کسی کو دے رہے, کتنا ایک بندے کو سکون ملتا. دینے میں کتنا مزہ ہے, لینے میں کیا مزہ ہے. ایک عادت ہو گئی ہم کو لینے کی. حسین کو کیا پسند ہے, میرے مولا حسین کو کیا پسند ہے؟ مولا حسین کو جو پسند ہے وہ کام کرنا ہے. یہ وہ چیز ہے. اس لیے کہ ہم ایک زیارت عاشورہ میں, اپنے عاشورہ میں ایک جملہ پڑھا ہوگا, زیارت عاشورہ 2 دفعہ ہے. انی سلم لمن سالمکم وحربا لمن حربکم الی یوم القیامہ. زیارت عاشورہ کے جملے دو دفعہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. کیا ہے؟ انی سلم لمن سالمکم حربا لمن حربکم, کہ مولا حسین آپ نے جس کے ساتھ صلح کیا اس کے ساتھ ہم نے صلح کیا. آپ جس کے ساتھ جنگ کی ہم بھی آج جنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ میں نہیں کہہ رہا, زیارت عاشورہ کہہ رہی کہ مولا آپ کی جس کے ساتھ جنگ ہے اس کی جنگ ہمارے ساتھ ہے. اب آپ انصاف سے بولو, ہم مولا حسین کی جنگ کس کے ساتھ تھی؟ یزید کے ساتھ تھی؟ نہیں, یزیدیت کے ساتھ تھی. یزید تو ایک فگر ہے, یزیدیت کے ساتھ. اس کی جو فکر تھی نا, اس کی جو سوچ تھی, جو وہ چاہتا تھا کہ میں اسلام کو ریس کر دوں, وہ اس کے یزید ابن معاویہ تو 61 ہجری میں ختم ہو گیا. لیکن آج بھی آپ کہہ رہے ہیں یوم القیامہ, زیارت عاشورہ میں کہہ رہے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حربکم الی یوم القیامہ, کہ مولا حسین قیامت تک جس کی بھی جنگ آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ میری جنگ ہے. تو ہر دور میں یزیدیت ہے, ہر دور میں آپ کو یزید سے جنگ لڑنا ہے. آج کے دور کا یزید سے لڑنا ہے. آج کے دور کی یزیدیت کیا ہے؟ جو اس نے اسلام کو جن چیزوں کو ختم کرنا تھا حسین نے اس کو نافذ کیا, امپوز کیا. تو اب ہمارا بھی فرض ہے کہ کم از کم ہر سال محرم میں کوئی ایک ایسا گفٹ دو مولا کو کہ مولا آج کے بعد سے میں یہ کام نہیں کروں گا. مثال کے طور پہ اگر آج ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آج کے بعد سے میں بیک بائٹنگ نہیں کروں گا, آج کے بعد سے میں گانے سننا بند کر دوں گا, میوزک سننا بند کر دوں گا. جو یزید کی فیوریٹ چیز تھی, بالکل ایسی فیوریٹ چیز تھی کہ یزید کا پورا جو ننیال تھا نا وہ میوزک کا تھا. اگر ہمارے گھروں سے میوزک بندے, یہ سال کا میں واقعہ سناؤں کہ شب عاشور 9 محرم کو بامبے میں میرے پاس ایک فون آیا, مس کال تھی مجلس کے بعد. میں نے اس کو کال کیا تو زبردست ہندی سانگ چل رہا تھا, بیوٹیفل انڈین سانگ. میں نے ایک واقعہ کہیں اور پڑھا تو ان لوگوں نے کہا مولانا کیا انگلش سانگ سن سکتے تھے؟ میں نے کہا یار ہندی اور انگلش نہیں ہے اسلام میں, غنا حرام ہے.
آپ سمجھے میری بات؟ یہ نہیں ہے کہ ہندی سنو، تمل سنو، انگلش سنو، یہ سب نہیں ہے. سانگ، میوزک، غنا حرام، وہ تو ہماری روح کی غذا بنی ہوئی ہے آج کل. میں امریکہ میں بولوں یہ بات روک دو تو بڑی بات ہے بھائی. یہاں اگر یہاں کا یوتھ رک جائے نا تو وہ بڑی بات ہے. تو میں نے اس کو فون کیا تو زبردست سانگ چل رہا. اس نے فون کو آنسر کیا. میں نے کہا کون؟ تو اس نے اپنا نام لیا. ہاں بولے مولانا کیا ہے؟ میں نے کہا یار تمہاری کال تھی تو میں نے تم کو مس کال دیا. تو اس نے کہا اپنا سنانے لگا کہ یہ. میں نے کہا اچھا ایک منٹ ٹھہرو، یہ بتاؤ کل کیا دن ہے؟ اس نے کہا کل 10 محرم. تو میں نے کل 10 محرم کو ہوا کیا؟ وہ رک کے کہنے لگا مولانا آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں یار جسٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ 10 محرم کیا ہے، کیا سگنیفیکینس ہے اس کا، ہے کیا چیز؟ اس نے کہا رسول کا گھر اجڑ گیا. میں نے کہا بڑا دن ہے تو بڑا قیامت کا دن ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ میرے کو کل اگر تم کو کوئی فون کرے تو تم کیا سنانے والے ہو؟ کل اگر تم کو کوئی فون کرے تو تم اس کو گانا سنانے والے ہو؟ کل عاشورے کو ختم ہو گیا، ریٹیلی ختم ہو گیا. میں نے کہا ایٹ لیسٹ یار اتنی تو بیداری پیدا کرو. یہ عزاداری کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ اگر تم کو اتنا احساس نہیں ہے کہ عاشورے کو فون کر رہا اور تم میوزک سنا رہے ہو اس کو. ابھی تو چینج ہو، کب چینج ہو گیا؟ ہم 2013 میں آ گئے. بولے سائنس آف ری اپیئرنس آف امام دیکھا ہے تم نے؟ اب دنیا کا گراف نیچے آ گیا. اب یہ یاد رکھو اب ختم ہو گئی دنیا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ایک ہی مدرسے ورنہ اسی پہ پورا 5 دن 10 دن پڑھ لیتا کہ سائنس کیا. یوٹیوب پہ میرے مدرسے سن لے اس سال کے کہ کیا حالات ہے سب دنیا کے. 95% پورے سائنس ہو گئے، صرف 4-5% رہ گئے. اگر حالات دنیا کے ایسے بدل گئے. اور میں نے کہا آپ ابھی بھی بیداری نہیں، ابھی بھی اویئرنس نہیں آئی تمہارے پاس، ابھی بھی تم لوگ یہی کر رہے ہوئے. اب اسی سال کا بامبے کا ایک اور واقعہ سن لیں، یہ میوزک سے ریلیٹڈ. کم از کم ہم اس ایام اعظام میں نا یہ پرامس کریں مولا حسین کو کہ 2 مہینے 8 دن تو کوئی نہیں سنتا، بعد میں مولا ہم چھوڑ دیں. یقین کرو دوستوں ممبر رسول سے بول رہا، عزا خانے میں بول رہا کہ یہ حالت ہو گئی یوتھ کی کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا مولانا میرے آئی پیڈ پہ 2000 گانے تھے، میں نے ریس کر دیا. ایک لڑکی نے کہا مولانا میں نے سب ریس کر دیا، میوزک ختم ہو گئی ہماری زندگی سے. یوتھ میں اتنا چینج آ رہا. اب یہ سال بامبے کا واقعہ سنیں، عجیب واقعہ. ایک کی میت میں گئے، خبر میں اتارے لحد میں، اوپر سے مولانا بیٹھ گئے اس تلقین پڑھنے والے. کہ کم از کم جب تلقین ہوتی تو آپ کو تو پتا ہے کیا حالت ہوتی. پورے 5-10 منٹ کے لیے تو ہم خاموشی ہو جاتے. کتنا بھی انسان دنیا میں ڈوبا ہوا رہے وہاں آ کے تو سب سیٹ رہتے. تو میت کو نیچے میت لیٹی ہوئی ہے، بیٹا اترا ہوا ہے، بیٹا ایسا ہاتھ کو لے کے اب ہلانا چاہ رہا. اوپر سے انہیں کہہ رہا اسماعی فام. میں چلو اپنا ہی نام لیتا، کسی اور کا نام کیوں لوں؟ اس لیے کہ ایک جگہ میں نے نام دوسرے کا لیا تو وہ تو بگڑ گئے. مولانا ہم تو مر جائیں گے، آپ نے میرا نام لے لیا. موت سے تو اتنا خوف ہے. اب آپ سوچو کہ ہماری زندگی، مولا علی کہتے ہیں کہ تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، ہر لمحہ تم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو. موت سے ہم کو اتنا ڈر، جبکہ ہم بولتے سب سے بڑے مولا کے جانے والے تو ہم ہی. ابھی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی اور بات بتاتا. مولا کا زمانہ ہے خلافت کا. ایک کی میت میں گئے مولا، اس کو لٹایا، خبر میں لٹا دیا، خبر بند ہو گئی. 200-300 آدمی تھے. ایک نے آ کے فوراً کہا یا علی اگر اب یہ زندہ ہو جائے اور یہ باہر آ جائے تو یہ تو زندگی ایسے گزارے گا جیسے آپ چاہتے ہیں. علی نے کہا کیوں؟ کہا مولا یہ ایسے زندگی گزارے گا اگر آپ باہر آ جائے جیسے اللہ چاہتا جیسے آپ چاہتے ہیں. علی نے کہا کیوں بٹ وائی؟ تو کہا مولا اس نے اندر آدھے گھنٹے کا اس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا، اندر کی تنہائی دیکھ لی، وحشت کو دیکھ لیا. باہر آئے گا تو ایسا رہے گا جیسا آپ چاہتے ہیں. علی نے پلٹ کے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ کیا بات بولا ہے میرا مولا نے کہ بیداری کو پیدا کرو بابا، اویئرنس کو. شیعہ وہ جو اویئرنس کو پیدا کرے ہر لمحہ. ٹھیک ہے ایک بات روک کے بولوں، سلمان جب فرسٹ ڈے آئے تھے نا وہ 9-10 درجے کے نہیں تھے ایمان پہ، آہستہ آہستہ بنے. ہم بھی آہستہ آہستہ بنے، ہر دن چینج ہو، ہر دن چینج ہو. ایک چیز نکال دو ذہن سے، سیٹسفائیڈ ہو کے جو ہم بیٹھے ہوئے رہتے نا، ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہم سب سے زیادہ نیک، ہم سب سے بڑی نمازی، ہم سب سے بڑی. یہ نکالو ذہن سے، یہ غفلت کو نکالو، اگنورنس کو نکالو. ہر وقت انسان کو فکر رہنا، 24 گھنٹے فکر رہنا یار میرے کوئی اعمال ایسے ہیں جو اللہ قبول کرے. تو بہرحال تو یہ جو ہے اس کو اتارا نیچے خبر میں. بیٹا شانے کو ہلا کے ہلانا چاہ رہا تھا، اوپر سے مولانا اسماعیل فم بلکہ اس کا نام لیے باپ کا. جب لیا تو بیٹے کا ٹیلی فون رنگ ہوا. آپ دیکھیں وہ ایٹماسفیئر کیسا رہتا، خاموش. مولانا اوپر سے اسماعیل فم بولے، اس نے ہلایا شانے کو، ہلایا، اس کا ٹیلی فون نیچے رنگ ہوا.
اب جو رنگ ہوا وہ تو انڈین سانگ تھا. اب وہ پینک ہوا, مولانا بھی رکے اوپر, کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا. 2 منٹ کے بعد اس نے آف کر دیا. بڑا شرمندہ ہوا. اس کی جو میں نے زیارت کی مجلس پڑھی, میں نے کہا بابا تم نے سنایا کیا باپ کو آخری مرتبہ؟ اتنی اویئرنیس نہیں ہمارے پاس. کب تک چلے گا یہ؟ اب تو دنیا کہاں سے کہاں چلے گی. اس بیماری کو اپنے گھروں سے ختم کرو. دعاؤں کی قبولیت, اللہ کی رحمت, لٹرلی اگر ہم چاہتے ہیں نا تو اس جو ڈیزیز ہے کینسر, لٹرلی کینسر ہمارے اعمال کو جو خراب کر رہا ہے, پورے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. آپ زیارت پڑھ رہے, عاشورہ. دیکھیے ایک بات بولو, یہ وہ بیماری ہے کہ جس کو قرآن میں بھی حرام کیا, ہر فقہ میں حرام ہے. یہ نہیں کہ صرف ہمارے پاس ہے, اہل سنت کے پاس بھی حرام ہے. میوزک کو بند کرنا ہے ہمارے گھروں سے, اس لیے کہ اور سب سے بڑا پرابلم کیا, یہ جتنی چلتے رہے گی آخری زمانے میں, جو زمانے کے امام کے ظہور کے بعد جس کا ہم انتظار کر رہے, جس کے بارے میں اللہم کل پڑھ رہے, ہر نماز کے بعد کہہ رہے یا مولا یا صاحب زمان یا ابن الحسن العسکری اجل اللہ ظہورک, دعائے ندبہ پڑھ رہے, جتنی دعائیں پڑھ رہے. آپ کو معلوم ہے اگر یہ بیماری ہم کیری کریں گے تو امام آنے کے بعد جو دجال کا جو مین ویپن ہوگا وہ میوزک ہی ہے. جو میوزک کو سپورٹ کرے گا, جو میوزک کا عادی ہے, وہ دجال کا ساتھ دے گا, امام زمانہ کا ساتھ چھوڑ دے گا. تو پھر ہماری زندگی کا ہوا کیا؟ پوری لائف. دوستو ایک بات میں روک کے بولتا کہ یہ لائف پہ بھروسہ مت کرو. یہ کوئی زندگی نہیں ہماری. اصل زندگی ہماری لائف آفٹر ڈیتھ ہے, حیات بعد الموت. وہ زندگی کے لیے کوئی پریپریشن کرنا ہے, وہ زندگی کے بارے میں سوچنا ہے. اگر ہم یہ چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہماری دعا کیسے قبول؟ جب یہاں نہیں قبول ہوگی تو اللہ کے پاس جائیں گی کیسے دعا؟ پھر ہمارا ہوگا کیا؟ محرم بہترین کہ کم از کم ایام اعظام ہے, محرم ہے. مظلوم امام کو یہ بولتے ہیں مولا اب تک جو ہم نے کیا, آج سے ہم نیا پیج اپنا سٹارٹ کرتے ہیں زندگی کا, اور آج کے بعد سے وہ کام نہیں کریں گے جو آپ کو نہیں پسند ہے. یہ گفٹ, ایک گفٹ دے کے دیکھو, حسین اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ اگر آپ نے ایک 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 تحفہ دیا نا اور ایک قدم آگے بڑھے تو مولا 70 قدم آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کر لیں. ہمارے پاس زندگی کا مثال. حر ڈوبا ہوا تھا گناہ میں, حر سے بڑا کوئی گناہگار نہیں تھا. اتنا بڑا گناہگار, اتنا بڑا گناہگار کہ 61 ہجری 10 محرم کو پوری زمین پہ حر سے بڑا کوئی گناہگار نہیں تھا. لیکن آپ دیکھو خلوص کے ساتھ آیا, اس نے آ کے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی, کوئی بڑی سپیچ نہیں دی. اس نے آ کے ایک جملہ کہا, مولا کیا میری خطا معاف ہوئی؟ تو حسین نے سینے سے لگا کے کہا میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ ہے حسین. حسین کی طاقت ایسا چھائی ہوئی ہے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے بندہ, شان خدا کی ہے. بس دوستو مولا آپ کو آباد رکھے, اورلینڈو والوں کو مولا آباد رکھے. 1 گھنٹے کی مجلس ہوگی پوری, اور یہ ایام ہے غم کے. جس امام سے یہ ایام منسوب ہے نا, اس امام کا کیا حال ہے پوری زندگی. اس امام کا ایک کیریکٹر, کردار دیکھ لو دوستو. عجیب واقعہ. کربلا کے بعد مولا 2 یا 3 سال کے بعد سفر پہ جا رہے تھے, ایک سفر پہ گئے, ٹریول کر رہے تھے. کیریکٹر دیکھو, چھوٹے امام کا کیریکٹر دیکھو. اصل چیز اپنے کیریکٹر ڈیولپ کرنا جو ہے نا, ایام اعزاز سے بہتر جگہ نہیں کہ محرم میں کم از کم کوئی ایسی چیز ہم اپنے امام حسین کی, معصومین کی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں کہ اپنی لائف میں چینج آتا, بدلاؤ آتا, تبدیلی آتی. چوتھے امام راستے پہ کردار دیکھو, مولا کا کردار دیکھو. ایک جگہ مولا خیام کیے ہوئے, رات کا وقت سفر نہیں کرتے تھے, ڈیزرٹ میں کیمپ ڈالے ہوئے, کئی کیمپس پڑے ہوئے, اس میں چوتھے امام کا بھی کیمپ. امام اپنے کیمپ میں, آدھی رات سے زیادہ ہو گیا, امام بیٹھ کے دعا پڑھ رہے. پڑھتے پڑھتے امام نے دیکھا کہ اس خیمے کے دروازے کے اوپر ایک بھوکا اور پیاسا انسان, اتنی بھوک اتنی پیاس, آ کے گرا بھوک سے اور پیاس سے. پرانے زمانے میں ڈیزرٹ میں جب ٹریول کرتے تھے لوگ تو پانی ہمیشہ اپنے ساتھ کیری کرتے تھے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ جیسے مکے کے بارے میں بتایا گیا کہ جب مکے میں پانی آیا, زمزم کا پانی آیا, تو لوگ حیران تھے. اتنے بڑا یہ ڈیزرٹ تھا, 300 کلومیٹر کا ڈیزرٹ تھا, کہ لوگ ایسا ٹریول کرتے, اس لیے کہ وہاں ایک کنواں, ایک ویل تک نہیں تھی. تو یہاں پہ مولا خیمے میں ہے, ایک آدمی پیاس سے, بھوک سے آ کے انکانشیس ہو کے گر گیا, بے ہوش ہو گیا. امام نے اپنی نماز ختم کی. کردار دیکھو مولا نے, نماز ختم کی, پلٹ کے دیکھا کہ ایک بندہ ہے, زبان باہر آ گئی پیاس سے. امام کا جو کچھ پانی تھا اس کے چہرے پہ ڈالا,
چہرے پہ ڈالا, ڈال کے اس کو ہوش آیا تو اس کو پانی پلایا, اپنے ہاتھ سے پانی پلایا, وہ پانی پیتا ہے. کردار, مولا کا کردار دیکھیں, پانی پلایا, اس سے اشارہ کیا کہ مجھے بھوک بہت لگ رہی. مولا کے پاس جو کچھ روٹی تھی اس کو کھلایا, اپنے ہاتھ سے, اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا, روٹی کھلاتے, ایک کھایا, دو کھایا, خواہش کرنے لگا اور دو. جب کھا چکا طاقت آ گئی, پانی پیا طاقت آئی, اس نے آنکھوں کو کھولا, کھول کے امام کو غور سے دیکھا, گھبرا گیا, اٹھ گیا, اٹھ کے اپنی وہ جو دوش پہ ردا ڈالتا تھا, عرب جو ڈالتے وہ ردا ڈالتا ہے, ڈال کے پردے کو ہٹاتا ہے, بولتا ہے کہ اے اللہ کے بندے میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری جان بچائی, میں مر جاتا, تو نے میری جان بچائی, میں جا رہا. نکل کے جانے لگا. جاتے جاتے اس کے ذہن میں کیا خیال آیا, رکا, رک کے پلٹ کے امام کو غور سے دیکھا, دیکھ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے, میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, ریئلی تھینکفل کہ تو نے میری جان بچائی. لیکن میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں جاتے جاتے, کہ اگر تجھے یہ معلوم ہو جاتا میں کون ہوں تو تو کبھی میری جان نہیں بچاتا, کبھی تو مجھے لائف کو سیو نہیں کرتا, تو کبھی مجھے پانی نہیں پلاتا, کبھی روٹی نہیں دیتا. لیکن میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے بچا لیا, اور اچھا ہوا تجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں. جب اس نے اپنی تقریر کو ختم کیا تو امام نے پلٹ کے کہا, سن, میں جانتا ہوں تو کون ہے, میں جانتا ہوں تو کون ہے, تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل حسیم ابن نمیر. لیکن یاد رکھ اس دن ہم تیرے مہمان تھے, آج تو ہمارا مہمان ہے. یہ کردار زین العابدین ہے دوستو, یہ میرے مولا کا کردار ہے. کیریکٹر کو دیکھیں, یہ کیریکٹر ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے کہ کوئی تمہارے دروازے پہ آئے نا تو اس کے ساتھ تم ویسی سلوک ہے, دشمن ہو چاہنے والا ہو. یہ امام کا جملہ کہ اس وقت ہم تیرے مہمان تھے, آج تو ہمارا مہمان. لیکن اس امام پہ جو مصیبتیں گزری, یا یہ امام جانے یا امام کا خدا جانے. 34 برس کربلا کے بعد یہ امام زندہ رہا, 34 ایئرز تک. حالت کیا تھی, جب پانی آتا امام پانی کو دیکھ کے تڑپ جاتے. پوچھتے, لوگوں نے کہا مولا پانی کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے؟ تو کہا تمہیں کیا معلوم, یہی پانی میں مجھے کبھی علی اصغر کا چہرہ یاد آتا, کبھی علی اکبر کا یہ کہنا یاد آتا, بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا بابا. اس کے بعد کھانے کو دیکھتے امام تڑپ جاتے. یہ کہتے کہ میں صبح سے شام کے فاقے کے بعد کھانا آ گیا, ہائے میرے کربلا والے, میرے سامنے سب ذبح ہو گئے. تو چاہنے والے نے کہا مولا ارے شہادت تو میراث ہے. تو تڑپ کے کہا تو نے انصاف نہیں کیا, بے شک شہادت میراث ہے, تو کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنوں کے ساتھ دربار میں جانا؟ میری پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں تھی. اس نے کہا مولا کب تک روئیں گے؟ تو کہا کہ پھر تو نے انصاف نہیں کیا. ارے یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک جدا ہو گیا تو اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے, میرے سامنے تو میرے 18 بنی ہاشم ختم ہو گئے. عزیزو یہ مولا کی تڑپ اور حالت یہ تھی بیمار امام کی کہ جب مدینے میں باہر نکلتے, اگر کوئی لوگ جانور کو ذبح کرنے کی تیاری کرتے تو وہ لوگ رک جاتے, جانور کو امام کے سامنے کبھی ذبح نہیں کرتے. لیکن اگر کبھی امام کی نگاہ پڑ جاتی تو اس کے قریب جا کر ایک سوال کرتے, پوچھتے بھائی یہ بتا تو یہ جانور کو ذبح تو کر رہا ہے, کیا تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ تو وہ کہتے کہ مولا بغیر پانی پلائے ہم کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے. بس مولا کربلا کا رخ کر کے کہتے بابا ارے جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوئے, ہائے میرے کربلا والے, ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا. مولا آپ کو آباد رکھے, آہستہ مت پرسا دو, ایسا پرسا دو آج بی بی فاطمہ آپ کو دعا دے. یہ کربلا کا وہ عزادار ہے, اسی امام کے ذریعے سے حسین نے ہم کو سلام بھیجا, کہا بیٹا جب وطن جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. عزیزوں مولا حسین کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ جب بچپنے میں جب بی بی کی شہادت کا وقت آیا اور آخری لمحات تھے تو بی بی فاطمہ نے مولا علی سے ایک وصیت کی تھی, اور وصیت میں یہ کہا تھا کہ ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں, ان کا خیال رکھنا, میں نے بڑی مصیبتوں سے بچوں کو پالا. اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ ابو الحسن میرا جو چھوٹا حسین ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے, اس کے بستر کے قریب پانی ضرور رکھنا. عزیزوں ذرا کوئی فاطمہ کے
دل سے پوچھے کہ مولا حسین کی پیاس کا کیا عالم تھا۔ روایت کا جملہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں بنی ہوئی تھی۔ چوتھے امام کے ذریعے سے امام نے یہ بھی کہلوایا کہ میرے شیعوں سے کہو کہ میں نے اس وقت بہت یاد کیا جب ایک چھوٹی سی لاش سینے سے لگا کے مقتل سے خیمگاہ کی طرف آ رہا تھا۔ ارے کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ بچے کو پانی مانگنے پر تیر چلا دیا گیا۔ عزیزو، امام کی وہ مصیبت تو کبھی یہ بھول نہیں سکتے کہ 11 محرم کی صبح تھی، بی بی زینب اور سیدانیہ بے گجاوا اونٹوں پر تھی۔ جب زینب کا اونٹ نشیب کی طرف سے جانے لگا تو شہزادی نے دیکھا کہ ایک لاش کے قریب ٹھہرے ہوئے چوتھے امام سر سے پیر تک کانپ رہے۔ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ ارے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، زمانے کا امام زیارت نائیہ میں سلام کرتا ہے اپنی دادی زینب کو کہ میرا سلام ہو دادی زینب کو جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالے، تو بی بی نے کہا بیٹا تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ تو اس وقت امام نے تڑپ کے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ تیرا حسین ہے جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ بس عزیزو ایک روایت پڑھوں اور زحمت کو تمام کروں کہ اب آپ چوتھے امام کے منہ سے سنیں وہ جو روایت کے جس میں امام نے تڑپ کے کہا کہ سب سے بڑی مصیبت امام پہ کہاں پہ آئی جب یہ لٹا ہوا قافلہ پلٹ کے مدینے آیا۔ بس 2 منٹ، لیکن آج ایسا پرسا دو کہ آج بی بی کے دل کو سکون ملے کہ میرے بچے کا ماتم ہوا۔ یہ کربلا کا وہ عزادار ہے کہ جس نے 34 برس کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام ایسے تازیانے کھایا کہ زندگی کے آخری حصے تک امام کی پیٹھ پہ نشان تھے۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی کہ جب واپس آئے سیدانیہ، بی بی زینب آئیں اور آ کے نانا کو سلام کیا، ماں کو سلام کر کے آ کے چوتھے امام کے گھر میں خیام کرنے لگی۔ جب خیام کرنے لگی تو کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو بی بی زینب کے شوہر تھے وہ آئے اور آ کے کہا کہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے، میرا گھر سنسان ہو گیا، میں سننا چاہتا ہوں کہ کربلا میں کیا گزری۔ بس عزیزو امام نے جا کے بی بی کو حکم دیا اور بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گھر جاؤں گی۔ اب یہ کوفہ اور شام کا راستہ نہیں تھا، یہ مدینہ تھا، ہر طرف پردے لگائے گئے، آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے۔ علی کی بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے، پہلی مرتبہ زینب گھر جا رہی تھی، 60 ہجری کو چلی تھی، اون و محمد ساتھ تھے، آج سب دور ہو گئے، لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کے زینب کے دامن کو تھام کے کہا بی بی یہ بتائیے اون و محمد کہاں ہیں؟ ارے اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ گھر گئی، بچوں کے مقامات کو دیکھا، ماں کا دل ہے پھٹ گیا، کربلا کا رخ کر کے کہا اون و محمد تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے ہیں۔ ماں کیا جواب دے؟ عبداللہ واپس آئے، عبداللہ کو ایک ایک چیز بتائی اور کہا عبداللہ جب کوئی باقی نہیں تھا میرا بھائی بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا۔ اس کے بعد کہا عبداللہ میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، مجھے دیار بدیار برایا گیا، مجھے یزید کے دربار میں جانا پڑا۔ بس عزیزو عبداللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے مجلس تمام کر دی 1 منٹ کہ چوتھے امام کے منہ سے سنے کہ چوتھے امام کی تڑپ کیا تھی۔ جب عبداللہ نے سنا تو کہا کہ میں شام جاؤں گا۔ بی بی نے سمجھانے کی کوشش کی، جب عبداللہ نے اصرار کیا تو بی بی آئیں چوتھے امام کے پاس اور آگے کہا بیٹا تم چل کے روکو عبداللہ کو ورنہ یہ شام جائیں گے اور یزید پہ حملہ کریں گے اور بھائی کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ عزیزو امام آئے اور آگے کہا کہ عبداللہ آپ شام مت جائیے، تو اس وقت عبداللہ نے کہا کہ نہیں بیٹا مجھے جانا ہے، کام ہے۔ پھر کہا تیسری مرتبہ امام نے حکم نافذ کر دیا۔ عبداللہ جانتے یہ اب امام کا حکم ہے، میں نہیں جا سکتا، بس یہ سننا تھا کہ عبداللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک جملہ کہا کہ بیٹا ارے عبداللہ زندہ رہ جائے اور زینب کے بازوؤں میں رسن بن جائے، عبداللہ زندہ رہ جائے اور زینب دربار میں جائے، بس یہ سننا تھا۔ عبداللہ اب تک عبداللہ تڑپ رہے تھے، اب چوتھے امام تڑپنے لگے، یہ کہہ کر کہ عبداللہ آپ نے تو صرف سنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شام میں تعارف کرایا جا رہا تھا کہ حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم، میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ بھوبی کے پیٹ پہ تازیانے مارے جا رہے تھے۔
پروردگار بیمار امام کی اور شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت ہے۔ پروردگار میرے بی بی زینب کے مصائب کا واسطہ، چوتھے امام کا واسطہ، دنیا بھر میں جان جا مولا کا چاہنے والا بیمار ہے، ان کو مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، سیریا میں شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ ہمارے سید و سردار وارث غم حسین امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار جو بیمار امام کے اور مظلوم امام کے بچوں کا واسطہ جو رزق کے پرابلمس ہیں ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے، جو مخروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جمعی مومنین و مومنات کے لیے، اگر جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگر